अथॉरिटी था वो कॉलेज की मर्जी मुल्कों से, हाँ, दूसरे मुल्कों से लोग आते थे इलाज के लिए अपने पास। और وہ کمال تھا کہ جو اس کے مطب میں آ گیا کالج کا مریض وہ ٹھیک ہو گیا، خود اس کی موت کالج کے مرض میں ہوئی اور بہت کم عمر میں ہوئی، چھوٹی عمر میں، ہاں، 54 سال کی عمر میں، 53 یا 54 سال کی عمر میں انتقال ہوا اس کا، اور کالج کا مرض میں مبتلا ہو کے مرا۔ جس پر اس کو اتھارٹی تھی، ید طولہ حاصل تھا، وہ کہتا تھا اس وقت، یعنی کہ جو اس کا ٹائم تھا، کہتا تھا عصر کے اندر کوئی کالج کا علاج کرنے والا میرے برابر نہیں۔ خود غالباً 6 دفعہ حکنا لیا تھا ایک دن میں، کوئی فرق نہیں، کچھ نہیں۔ حکیم ارسطو، فالج کا علاج کرو، اور ید طولہ تھا فالج میں، وہ کہتا تھا جو مریض میرے مطلب سے آگے چلا جائے فالج کا وہ ٹھیک ہو جائے، مقصد دوا نہ لے، میرے مطلب میں آ جائے اور چکر لگا کے چلا جائے فالج کا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، اور خود فالج میں مبتلا ہو کے مرا۔ پیر گوگے، اس کی نظر جہاں تک جاتی تھی سانپ کا زہر اثر نہیں کرتا تھا۔ اللہ، جس آدمی پہ اس کی نظر پڑ جائے جی، اس کو 100 سانپ کاٹ لیں اللہ، اثر نہیں ہوتا تھا زہر کا۔ یہ کمال حاصل تھا اس کو، اور دور دور سے لوگ اس پہ سانپ کو کاٹنے کے لیے اس کے پاس لے کر آتے تھے، اس کے علاقے میں سانپ والا داخل ہوتا تھا اور صحیح ہو جاتا تھا، زہر اتر جاتا تھا، سانپ کاٹنے سے مرا تھا، خود اس کو سانپ نے کاٹا اور مر گیا۔ ایک منٹ بتا رہے ہیں، راز بتائیں گے، کیا ہوا؟ بتا دیا راز کوئی انتظار نہیں ہوتا۔ ناحق ہم تو مجبوروں پر تہمت مختاری کی، ہائے، چاہے سے جو وہ آپ کریں ہمیں بس بدنام کیا۔ آئی سمجھ میں بات، کوئی مختار نہیں ہو سکتا۔ مقام سمدیت جو ہے نا، یہ بڑا خطرناک مقام ہے۔ کہو، اس مقام میں کوئی دوست نہیں، کوئی دشمن نہیں۔ اللہ، اس مقام میں کوئی آتا بھی نہیں ہوگا، اس مقام میں کون آئے گا؟ کس کی مجال ہے؟ کوئی ہمت کرے گا آنے کی؟ یہی مقام ہے کہ جب وہ اس مقام میں تجلی کرتا ہے تو حضرت زکریا کے سر پہ آلہ چلوا دیتا ہے، اللہ، اور حضرت صالح کو ہائے، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں دے دیتا ہے۔ اور توحید کی جڑیں، توحید کی جڑ ہی ہے، اس کے بغیر توحید کوئی نہیں، ہے نہیں، اور توحید میں کوئی نہیں، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اپنے لیے پسند توحید کو کرا، اللہ، اور تمہارے لیے پسند رسالت کو کرا۔ سبحان، کہہ دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ۔ تمہارے لیے رسالت کو پسند کیا کہ اے نبی کہہ دو کہ اگر تم چاہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو آؤ میری اطاعت کرو، فاتبعون۔ یہ نہیں کہا کہ اپنی رب سے رجوع کرو، اللہ کی محبت یہ نہیں کہ تم اپنے رب سے رجوع کر لو، آؤ میری اطاعت کرو۔
تو اللہ تم سے محبت کرے گا، ضمانت ہے اس بات کی. اور اپنے لیے توحید کو پسند کیا. تو ہر ولی پر، نہیں کھانا. ہر نبی پر سمجھ کی تجلی ضرور ہوتی ہے. ہر نبی پر ہر نبی پہ، ہر ولی پہ سمجھ کی تو سمجھ کی تجلی ضرور ہوتی ہے. وہ کس حالت میں ہو، کس شکل میں ظاہر ہو، کچھ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی. اللہ. یعنی گزرتا ضرور ہے ہر نبی ہر نبی، ہر ولی اس سے گزرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوئی. جب پہلی وحی آئی اس کے بعد آپ کو اس امتحان میں ڈال دیا. آپ کی کیا کیفیت تھی؟ آپ کیا فرماتے ہیں کہ میری یہ حالت ہو گئی، میں اس کیفیت میں آ گیا کہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لوں. روتے تھے. پھر سورہ مدثر کی آیتیں اتری، دوسری وحی آئی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. تو یہ مقام سمدیت جو ہے نا، یہ ہر نبی، ہر ولی پر صادر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. کب، کس پر، کس حالت میں ہو، کوئی نہیں کہہ سکتا. اور یہ وہ مقام ہے جس مقام میں کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. یہاں زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، ارادے معطل کر دیے جاتے ہیں. اور یہاں جس نے زبان کھولی اس کی سر گیا. وہ کسی شاعر کا شعر ہے، وہ کہتا ہے یہ بارگاہ عشق ہے اے دوست، یہاں پھول نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں. کہ جب عشق کی بارگاہ میں آتا ہے تو پھر پھولوں کی ضرورت نہیں رہتی وہاں پہ، پھر وہاں سر چڑھتے ہیں. جب سر چڑھاؤ اور اس کے لیے اس کی ساری مخلوق ایک ہے. مقام سمدیت میں کفر اور ایمان نہیں ہے. ہاں، بے نیاز بے نیاز ہی ہے اس کی. اچھا، سارے خلق کا ایمان ہو تو اس کی سمدیت پہ کیا اثر؟ اور ساری مخلوق کافر ہو جائے تو کیا اثر؟ آئی نا سمجھ بس. یہ مقام اصل وہ ہے کہ بس جس میں بندے کی عاجزی ہی کام آتی ہے. بس وہ سر ڈال دے، پھر کوئی ارادہ نہ کرے. پھر بچ جاتا ہے. آئی نا سمجھ بات؟ نہیں تو مارا جائے. کہتا ہے کہ وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ. جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ، وہ ایمان لایا اللہ پر. اس نے وہ رسی پکڑ لی اس سے زیادہ مضبوط ہے. اب گویا طاغوت کیا ہے کہ کفر کر طاغوت کے ساتھ. یہ جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس پر تمہارے نفس کا اطمینان ہے. یہاں تک کہ تمہارا اختیار ہو، تمہارا علم ہو، تمہارا خواہش ہو، تمہارے بیوی بچے ہوں،
تمہارا آسائش ہو، تمہاری نعمتیں ہوں، سب طاغوت بن جاتی ہیں جب تم اس پہ مطمئن ہو جاؤ. اور جو چیز تمہیں اس سے نکال کر اور حق کی طرف لے جائیں، وہی تدبیر حق ہے، وہی رسی مضبوط، وہی ہے. سب سے بڑی طاغوت کوئی معبود نہیں ہے، کوئی دوسرا معبود ہو نہیں سکتا، کیونکہ معبود وہ ہے جو ہے لیسا کمثل شیء، وہی معبود ہونے کا حق رکھتا ہے بس، جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس کی کوئی تمثیل نہ ہو. جس کی کوئی مثال ہو جائے، جس کی کوئی تمثیل ہو جائے، وہ رب نہیں رہتا، حق معبود نہیں ہو سکتا. اب معبود امکنائی ہو سکتا ہے، جس کو تم پوج رہے ہو وہ بھی معبود امکنائی ہو سکتا ہے، امکانی معبود. اور اس کے سوا جتنے بھی ہیں سب معبود امکانی ہیں. کیوں کہ ہر بت کو پوجنے والا، ہر کسی غیر کو حق ماننے والا اور خدا ماننے والا اپنے نفس کے اطمینان کے لیے کر رہا ہے. جہاں اس کے نفس کو اطمینان ہو رہا ہے وہ وہیں کر رہا ہے بس، اور اپنے نفس کو اطمینان کے مارے ہی وہ کافر ہوا ہے، اور اپنے نفس کے اطمینان کے لیے وہ ایمان لا رہا ہے. تو جو ایمان لایا اللہ پر وہ ہے جس نے کفر کیا طاغوت سے. یعنی کہ اگر تیری عبادت بھی تیری نفس کے اطمینان کے لیے ہے تو وہ تیری معبود ہو گئی، وہ طاغوت بن گئی. اسی کو کہا صلاۃ. بڑی باریکی ہے اس میں اور بڑا موٹی بات بھی ہے. گلاس پیچھے رکھو. اللہ جس کو ہدایت دے اسی کو ہدایت ہے، یہی مقام سمدیت ہے. جس کو نہ دے اس کی سمجھ میں نہیں آتا. ہر ہدایت والا جانتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، اور ہر جاننے والا گمراہ ہے. جس کو یہ ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، یہی بات جاننے والا گمراہ ہے.